بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي من أبي هريرة رضي الله عنه: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم خواتین و حضرات، پچھلی چند مجلسوں سے ہم لوگ ایک انتہائی جامع، مبارک اور اہم ترین حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی تھیں. حدیث مبارک کا ترجمہ ہے: سب سے پہلی بات کہ گناہوں کو چھوڑ دو، لوگوں میں سب سے بڑے عابد یعنی اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری بات تھی کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ اور اس پر خوش ہو جاؤ تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز تم بن جاؤ گے. اور تیسرے نمبر پہ بات تھی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم سچے مومن بن جاؤ گے. اور چوتھی بات تھی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے بھی پسند کیا کرو تو تم پکے مسلمان بن جاؤ گے. اور 5ویں اور آخری بات تھی کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ انتہائی قیمتی 5 باتیں اس حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات کہ گناہوں کو چھوڑ دو تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. اگر اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑے عابد بننا ہے یعنی عبادت خداوندی میں سب سے آگے نکلنا ہے تو صرف عبادات کا اہتمام کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. صرف عبادتیں آپ کر رہے ہیں، گناہوں کے چھوڑنے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو اس طرح آپ سب سے بڑے عابد نہیں بن سکتے اور ان عبادتوں سے دنیا اور آخرت میں کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مثال دے کر ہم نے یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن چلا دیا مگر ساری کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ایئر کنڈیشن کا فائدہ نہیں ہوگا اور ہمارا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. اگر ہمیں اس اے سی سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے کمرے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو ہمیں ان کھڑکیوں کو بند کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن
ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش اور کوئی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں، تو یہ عبادت جو ہے کما حقہ ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عبادت ہمارے کام آئے دنیا اور آخرت میں، تو ہمیں گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کرنا پڑے گا۔ دوسری بات فرمائی تھی کہ اللہ نے جو بھی تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بے نیاز بن جاؤ گے۔ اس حدیث کے اندر دو پہلو ہیں اس حدیث کے۔ ایک پہلو ہے جس کا نام ہے قناعت۔ اس جملے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور انسانیت کو قناعت کی تعلیم دی کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پر مطمئن ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اور جو تم کو نہیں ملا تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کہ فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے اور فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے اور فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ سوچ سوچ کے غمگین مت ہو، بلکہ قناعت اختیار کرو کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر تھی، اور جو اللہ نے ہمیں نہیں دیا وہ در حقیقت ہمارے لیے تھا ہی نہیں۔ اللہ کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ چیز ہمیں نہ ملے۔ تو جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے تو پھر وہ سکون کے ساتھ رہتا ہے، اور جو تقدیر پر اپنے کو راضی نہیں کرتے اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کر ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کی پوری زندگی اسی طرح حسرت اور یاس میں گزر جاتی ہے۔ لہذا حدیث کے اس دوسرے جملے کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قناعت اختیار کرو کہ جو کچھ تمہیں مل گیا اس کو اپنے لیے کافی اور وافی سمجھو۔ اور دوسرا پہلو اس جملے کا جو ہے وہ ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر اپنے کو راضی کر لینا۔ یہ بھی انتہائی اہم صفت ہے اور ہمارے دین میں اس پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آج ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ رضا بالقضاء کی صفت ہمارے اندر کمزور ہے۔ ہمیں اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے ہر فیصلے پر ہمیں اپنے کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہے، اور جو علم غیب اللہ کے پاس ہے وہ اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا۔ ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ جو پریشانی ہمارے اوپر آئی ہے، یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، یہ جو بیماری مجھے لگی ہے، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے، لہٰذا ہم اپنے کو اللہ کے فیصلے پہ راضی کر لیں تو زندگی بڑی پرسکون گزرے گی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی غم آتا ہے اور انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کا غمگین ہونا اور انسان کا رنجیدہ ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ شریعت نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ہماری فطرت کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ اب بہت اچھی کہیں جاب کے لیے ہم نے کوشش کی تھی اور وہ اتنی اعلیٰ جاب تھی کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ جاب اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مگر ساری کوششوں کے باوجود
اور پوری امید کے باوجود وہ جاب ہمیں نہیں ملی. ہم دنیا کے کسی بڑے ملک میں جانا چاہ رہے تھے، بڑے ارمانوں کے ساتھ ہم نے وہاں کا ویزا اپلائی کیا، لیکن اللہ کا کرنا وہ ویزا ہمارا نہیں لگا. یا اسی طرح ہمارے گھر میں کسی کو لا قدر اللہ ذالک کوئی بیماری لگ گئی، وہ بیمار ہو گیا، یا اس سے بڑی آزمائش ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ تمام جو آزمائشیں ہیں اور ہمارے ساتھ جو یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر رنج و غم کا ہونا فطری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کر رہے ہیں. جب مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی، بیماری ہمیں کوئی پیدا ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوگی، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. ہمیں رنج ہوگا، ہمیں غم ہوگا، یہ بھی ہماری فطرت کا تقاضا ہے. ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، ہمیں رونا بھی آئے گا. تو فطرت کے مطابق جو جو چیزیں ہیں اللہ ان سے منع نہیں کر رہے. اگر کسی بندے کو غم ہو رہا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تکلیف ہو رہی ہے اور وہ تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. رونا آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ بھی گناہ نہیں ہے. بلکہ ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے کہ اس پر بھی اللہ اجر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دل سے یہ تمام جو فطری چیزیں ہیں کہ آزمائی جب آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے، تو اس پہ رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا، تکلیف کا اظہار کرنا، رونا، یہ سب فطرت کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ان تمام باتوں کو لے کر کبھی دل سے شکایت نہ کرنا. اب جو لوگ اس پہ واویلا پیٹتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ صبر کے خلاف ہے. دل سے شکایت نہ کریں، دل میں یہ اطمینان رکھیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ اس اللہ کے حکم سے اور اس کے ارادے سے ہوا ہے جو ہمارے ماں باپ کے مقابلے میں کروڑ گنا زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے اور ہم پر شفقت کرنے والا ہے. کیونکہ بظاہر ہمیں یہ ایک مصیبت لگ رہی ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اور ہمارے لیے اس میں دنیا اور آخرت کے کیسے کیسے فائدے ہیں، وہاں تک ہمارا علم کی رسائی نہیں. تو دل ہم مطمئن رکھیں کہ جو بھی ہمیں دنیا میں تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے. یہ دنیا کے جو اسباب بنتے ہیں نا، یہ تو بہانہ ہوتے ہیں کہ فلاں کی سازش سے ہمارا فلاں کام بگڑا، فلاں کے ظلم سے ہمارا فلاں نقصان ہوا، فلاں کے مارنے سے ہمارے گھر کا فلاں فرد زخمی ہوا. تو ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سب بہانے ہیں. اصل جو کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. ہم دل میں کبھی حرف شکایت نہ کبھی دل میں لائیں اور نہ کبھی زبان پر لائیں، بلکہ ہم فوراً مراقبہ کریں، تصور کریں کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اس اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوا ہے، جو ہمارا دشمن نہیں ہے، جو ہمارا بدخواہ نہیں ہے، جو ہمارے نقصان کا طالب نہیں ہے، بلکہ وہ تو اتنا بڑا مشفق اور مہربان ہے ہمارے اوپر کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشفق اور مہربان ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کی محبت اور شفقت سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر شفیق ہے. جب ہم یہ سوچیں گے تو ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، ہمارے دل کے اندر سکون آ جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والے پریشان حال ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے. حالات ہوتے ہیں پریشانی کے، اللہ والے بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی مالی تنگی ہوتی ہے،
ان کے یہاں بھی کھانے پینے کی دقت اور پریشانی ہوتی ہے، مگر دل سے وہ خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، دل پریشان نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں اپنے کو تقدیر پہ راضی کر لینا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک تو عالم وہ ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا وہاں کوئی گزر نہیں ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جہاں غم ہی غم ہے، وہاں خوشی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جہاں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، راحتیں اور آرام بھی ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں بھی ہیں۔ وہ عالم جہاں صرف خوشیاں ہیں، رنج و غم نہیں ہے، وہ تو عالم جنت ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جنت والوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد نہ کسی کا ڈر اور خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم اور ٹینشن اور پریشانی ہوگی۔ اور وہ عالم جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جہاں راحت کا کوئی خانہ نہیں ہے، وہ عالم جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنائے۔ اور ان کے علاوہ جو ایک تیسرا عالم ہے وہ عالم دنیا ہے۔ یہاں خوشیاں بھی ہیں اور یہاں غم اور پریشانیاں بھی ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا جو سب سے بڑا خوشحال انسان ہوگا، آپ اس کی زندگی پہ اگر سرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی میں کتنی مرتبہ اس کو غم بھی ہوا اور کتنی کام اس کی لائف میں اس کی مرضی اور خواہش کے خلاف ہوئے۔ کیونکہ 100% دنیا کے اندر راحت اور آرام اور خوشیاں نہیں ہیں۔ اور دنیا کا سب سے زیادہ پریشان حال انسان، اس کی جب پوری زندگی دیکھیں گے تو اس میں کتنی مرتبہ اس کو خوشیاں بھی ملی ہوں گی۔ زندگی میں کتنے کام چھوٹے یا بڑے ایسے ہوئے ہوں گے جو اس کی مرضی کے اور خواہش کے مطابق ہیں۔ تو دنیا میں یہ دونوں چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں جب راحت ملے گی، نعمت ملے گی، خوشیاں ملیں گی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، بیماری ہوگی، اور یقیناً ہوگی، کیونکہ ساری خواہشات پوری ہوں، یہ تو صرف جنت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ انسان کی 100% خواہشات اور سب کچھ ان کی 100% مرضی کے مطابق کہاں ہوگا؟ وہ صرف جنت میں ہوگا۔ تو اب جو پریشانیاں ہمیں آئیں اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے 2 پہیے ہیں، ایک ہے شکر کا پہیہ اور ایک ہے صبر کا پہیہ۔ اسی سے ہماری گاڑی چلے گی۔ جب بھی ہمیں کوئی فائدہ ہو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب بھی ہمیں کوئی نقصان ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، چھوٹی یا بڑی کوئی بھی ہو، تو ہم اس پر صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے اس فیصلے پر اپنے کو راضی کریں۔ یاد رکھیے علماء کے نزدیک، علماء کے یہاں صبر جو ہے یہ شکر سے افضل ہے۔ صبر جو ہے یہ شکر سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے شکر پہ وعدہ کیا ہے نعمت کی زیادتی کا، کہ جس نعمت پہ بھی تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور نعمتیں دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور صبر پر اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنی معیت کا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کو اللہ مل گیا پھر اسے کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا۔ اور ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں جتنی عبادتیں ہیں اور جتنی عبادت کی قسمیں ہیں، ان تمام عبادتوں میں
سب سے زیادہ اجر والی جو عبادت ہے وہ صبر ہے۔ ہر عبادت کا اجر اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ بڑی عبادت ہے زیادہ اجر ہے، اس سے چھوٹی عبادت ہے اس سے کم اجر ہے، لیکن اجر متعین ہے۔ صبر ایسی عبادت ہے کہ جس کے اجر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالی صبر پر بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں، ان لمٹ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اوپر کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، تو اس پہ ہمیں تکلیف کا ہونا یہ برحق ہے، غم کا ہونا یہ فطرت ہے، اس پہ آنسو کا نکل جانا اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس پہ جزا فضا کرنا، واویلا کرنا، یہ صبر کے منافی ہے۔ جو جزا فضا کرتے ہیں اور اس پہ شور غل مچاتے ہیں، اپنے آپے سے باہر ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ یہ حرف شکایت اپنی زبان کے اوپر لاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا اپنے اکابر کو کہ اگر کبھی خاندان میں اور گھر پہ کوئی بڑی آفت بلا یا مصیبت آ گئی، گھر کی کسی اہم شخصیت کا انتقال ہو گیا اور غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، ایسے موقع پہ بعض مرتبہ خواتین جو ہیں رونے میں آواز سے رونے لگتی ہیں۔ تو جب تک رو رہے ہیں گھر والے، عورتیں، مرد اور بچے، رونا آ رہا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی جب کہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اگر کسی نے آواز سے رونے کی کوشش کی تو سختی سے منع کرتے ہیں، اور منع کرنے سے اگر باز نہ آئے تو ڈانٹتے ہیں، اور ہر قیمت پر آواز سے رونے کو منع کرتے ہیں، کیونکہ رونے کی اجازت ہے مگر آواز کے بغیر، وہ تو نوحہ ہے اور یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ عام طور پر جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور انسان چیخ چیخ کے رونے لگتا ہے تو دوسرے منع نہیں کرتے کہ ارے ابھی تو غم کا وقت ہے، اتنا بڑا غم ٹوٹا ہے لہذا رونے دو، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بھی ہمیں اپنے دین کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ کسی قیمت پر چیخ چیخ کر یا آواز سے رونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو غم فطری ہے مگر اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے اگر آپ بڑھیں گے، اپنے غم کا اظہار کریں گے اور واویلا پیٹیں گے، جزا فضا کریں گے، چلا چلا کے روئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو آپ بڑے نرم دل تھے، بڑے رحم دل تھے، اور غم کا آپ کے اوپر گہرا اثر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان العین لتدمع، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وان القلب لیحزن، اور غم جو ہے اور قلب دل جو ہے غموں سے نڈھال ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَمَحْزُونُونَ، اے پیارے عبداللہ، اے پیارے بیٹے، لخت جگر، نور نظر، تیری جدائیگی پر ہم غمگین ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو بھی منہ میں آئے بکنا شروع کر دیں، ہم اس موقع پر بھی وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرتی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ دعا پڑھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو شریعت نے اجازت دی، کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو تو اس پہ غم فطری چیز ہے۔ اب بعض لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، اب وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بیماری کی تکلیف کو بیان کر رہا ہے، تو گھر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہے، صبر کرو۔ تو جواب یہ ہے اپنی تکلیف کا اظہار یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے تشریف لائے اور میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، تو میں نے کہا وا رأسا، ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے درد کے مارے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اے عائشہ تم صبر کیوں نہیں کرتی، کیوں اپنی تکلیف کو بیان کر رہی ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا یا عائشہ وا رأسا، تمہارے سر میں کیا درد ہو رہا ہوگا اے عائشہ، حقیقت میں تو میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ لہٰذا بیمار کا اپنی بیماری پر تکلیف کا اظہار کرنا ایک حد تک یہ فطرت کا تقاضا ہے اور ہماری شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں مبالغہ کرنا، اور بعض لوگ تو پھر اپنے منہ سے جملہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے صبر نہیں آ رہا ہے۔ شریعت نے غم کی، تکلیف کی، رونے کی بغیر آواز کے اجازت دی ہے، لیکن یہاں بھی ترغیب یہ دی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے کو کنٹرول کرو، کنٹرول کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کے فیصلے پر اپنے کو راضی کرو۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے وہ مصیبت کے شروع میں سب سے زیادہ اولا اور اجر والا ہے، ورنہ جب مصیبت کے وقت کا ایام گزر جاتے ہیں بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، اور بہت سے غم اور بہت سی پریشانیاں اور بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جو بعد میں انسان جو ہے بھول جاتا ہے۔ تو جس وقت صبر ہوا ہے اس وقت جو بندہ اپنے کو کنٹرول کر لے گا اس کو اس صبر پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور ہمیں یاد رکھ یہ سوچ لے اگر انسان کہ بظاہر ہمیں دشمنوں نے اگر کوئی نقصان پہنچایا ہے، یا ہم اسپتال میں داخل ہوئے تھے، اسپتال کے عملے اور اسٹاف کی لاپرواہی سے ہمارے مریض کا کیس بگڑا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، لا قدر اللہ ذالک، میں مثال دے رہا ہوں، تو ان کو سوچ کے ہمارے غم و غصے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ان کے کسی کے بگاڑنے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، یہ اسباب جو ہوتے ہیں یہ تو بہانہ ہوتے ہیں، اصل جو سکہ چلتا ہے، حکم چلتا ہے، وہ خالق کائنات کا چلتا ہے۔ آپ کو جو بھی چھوٹی بڑی کوئی مصیبت پہنچی، کوئی آپ کا نقصان ہوا، کوئی آپ کا پلان اور منصوبہ فیل ہوا، تو یہ جو اسباب ہیں ان کو سوچ کر پریشان نہ ہو، بلکہ دل میں یہ اطمینان پیدا کریں یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، اور یہ اللہ کون ہے؟ جو ہمارے اوپر اتنا مشفق ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے کہ ماں باپ اور دنیا کا کوئی بھی رشتہ اتنا زیادہ رحم دل نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہمارا دل مطمئن ہوگا، ہم اللہ کے فیصلے پہ اپنے کو راضی کریں گے، اور ہم پھر صبر کریں گے۔ اور یاد رکھیے یہ صبر جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، صبر سے بندہ اللہ کا اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سالہ سال کی عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا مصیبت کے وقت صبر کرنے سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی بھی ہمارے اوپر پریشانی آئے، کوئی بھی ہمارے اوپر مصیبت آئے، کوئی بھی ہمارا چھوٹا یا بڑا نقصان ہو، ہم صبر کر کے اس مصیبت کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ کا تقرب جب ملے گا تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہم ایک ظاہری پریشانی کو مصیبت کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں،
لیکن اللہ نے اب حقیقت میں اس میں ہمارے لیے خیر رکھی ہے. ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اس حقیقت کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا. اگر ہمیں اس حقیقت کا علم اللہ دے دیتے اور غیب کی یہ باتیں اللہ ہمیں بتا دیتے تو دنیا کی کسی بھی مصیبت سے ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پیچھے جو اللہ کی مصلحت ہے وہ ہمارے علم میں آ جاتی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کیجئے. سورہ کہف کے اندر قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. اور خضر علیہ السلام یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے کہ جن کو اللہ نے تکوینی علم عطا فرمایا تھا. نبی جو ہوتا ہے اس کو تو شریعت کا علم ہوتا ہے، اور شریعت جو ہوتی ہے وہ ظاہر کے مطابق ہوتی ہے. ان کو اللہ نے کائنات کا تکوینی علم عطا فرمایا تھا. تو جب موسیٰ، میں قصے کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علوم سے میں فائدہ اٹھاؤں، تو انہوں نے کہا ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تم میرے کسی عمل پر اعتراض نہیں کرو گے جب تک میں خود اس کی وجہ نہ بتاؤں. تم میرے کسی عمل پر اعتراض نہیں کرو گے. موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی. اب سفر شروع ہوا. سمندر پار کرنا تھا، دریا پار کرنا تھا، کشتی کی ضرورت تھی. تو جن لوگوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ان کو کشتی دی اور کشتی میں ان کو بٹھا کے سفر کرایا، خضر علیہ السلام نے انہی کی کشتی کا تختہ توڑ دیا. شاندار بہترین کشتی جو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو لے کر جا رہے تھے، ان پہ احسان کر رہے تھے، انہی کی کشتی کو عیبدار بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو شریعت کا علم ہے، ظاہر کا علم ہے، ان سے رہا نہیں کیا. فرمایا لقد جیت شیئا امرا، یہ آپ نے کیا عجیب و غریب کام کیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تمہاری دان میرے ساتھ نہیں گلے گی، تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ اچھا معاف کیجئے گا، آئندہ میں نہیں پوچھوں گا. اب آگے ایک جگہ پہنچے تو ایک بستی میں بچے کھیل لیتے. ایک معصوم بچہ، بھولا بھالا خوبصورت، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ غصہ آیا. کہا لقد جیت شیئا نکرا، آپ نے تو انتہائی برا کام کیا، ایک معصوم کی جان لے لی. تو حضرت خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم چپ نہیں رہ پاؤ گے؟ نے کہا ہو کہ آئندہ اگر میں چپ نہیں رہ سکا تو پھر آپ کو حق ہوگا کہ آپ مجھے الگ کر دیں. چنانچہ ایک بستی میں گئے. بھوک لگ رہی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. بستی والوں سے انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا. وہ بڑے بد اخلاق، بد مزاج تھے. انہوں نے جو ہے کھانا دینے سے انکار کر دیا اور کسی بھی قسم کا اکرام کرنے سے انکار کر دیا. تو انہی بستی والوں کی ایک گھر تھا جس کی دیوار جو ہے وہ گر رہی تھی. خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کے اس دیوار کو صحیح کر دیا اور اس مکان کو گرنے سے بچا لیا. اب بظاہر تو یہ سارے کام بڑے عجیب و غریب ہوئے. جس طرح ہم دنیا کی ان مصیبتوں پر، ان حالات پر اپنے علم کے اعتبار سے غمگین و پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا جو تکوینی نظام ہے جس کو غیب کا نظام کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. چنانچہ پھر انہوں نے ان کو بٹھا کے تینوں کی وجہ بتائی کہ یہ جو کشتی میں ہمیں لے کے گئے تھے اور بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ انہوں نے ہماری خدمت کی تھی، میں نے اس کشتی میں عیب اس لیے لگایا کہ یہ کشتی جہاں جا رہی ہے وہاں پر ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، اور جو بھی کشتی بالکل نئی شاندار ہوتی ہے اس کو وہ غصب کر لیتا ہے، اور جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ بیچارے نیک سیدھے سادے، انہیں تو کچھ پتہ نہیں. اگر اس کشتی کو اسی طرح یہ وہاں لے جاتے تو یہ کشتی ہی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی. میں نے معمولی سا عیب لگا کر ان کی کشتی کو بچا لیا، بادشاہ کے غصب سے، اس کے ظلم سے بچا لیا. تو بتاؤ در حقیقت میں نے ان پہ ظلم کیا یا میں نے ان کی خیرخواہی کی؟
تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ گئی، اوہو یہ تو بہت بڑا تعاون کیا انہوں نے۔ پھر جس بچے کو قتل کیا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ آگے چل کے اگر زندہ رہتا تو بہت بڑا نافرمان بنتا اور بہت بڑا سرکش بنتا، اور اس کی گمراہی جو ہے اس کے مقدر میں گمراہی لکھی ہوئی تھی، اگر یہ بڑا ہوتا تو میں نے ابھی اس کو قتل کر کے اس کو گمراہی سے اور ہمیشہ ہمیش کے آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ اس معصوم پہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ 2 دن کی زندگی اگر اس کی چلی گئی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی بن گئی تو بتاؤ یہ اس پہ میں نے ظلم کیا یا اس سے بڑی خیرخواہی کوئی ممکن نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس قصے کو ہی بتایا جو تیسرا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ در حقیقت 2 یتیم بچوں کا مکان تھا، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا، اور یہ دیوار اگر ابھی گر جاتی تو یہ سارے محلے کے لوگ جو بد اخلاق، بد مزاج، بدتمیز تھے، وہ ان یتیم جن کے نیک ماں باپ تھے، نیک ماں باپ کی ان یتیم اولاد کے اس سارے خزانے پہ قبضہ کر کے اڑا لیتے، اور وہ لوگ بیچارے پوری زندگی محتاجگی کے ساتھ گزارتے۔ تو اس دیوار کو روک کر میں نے ان کے خزانے کو بچایا تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تب ان کو یہ خزانہ ملے اور یہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح کی حکمتیں اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فلسطین میں کے جو حالات ہیں، دنیا کی ایک طاغوتی قوت اور سرکش ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، پوری دنیا کا مسلمان محسوس کے رہ گیا ہے۔ اور بہت سے ایمان والے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، وہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، معصوم عورتیں، معصوم بچے، کتنی بے دردی سے ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی جو نصرت ہے، وہ اللہ کی مدد ہے، وہ حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے حقیقت تو اللہ جانتے ہیں، حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک احتمال بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا میں یہ مصیبت ڈالی اور شہادت کا درجہ ان کو عطا فرمایا، اور اس شہادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو شہداء کے ساتھ ان کا حشر کریں گے، اور جنت کا اللہ تعالیٰ ان کو مستحق بنائیں گے۔ ممکن ہے بہت سے ان میں ایسے ہوں کہ جن کے اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پر وہ جہنم کے مستحق ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دے کر ان کے تمام گناہوں پر اللہ نے معافی کا قلم پھیر کر ان کو جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیش کی جنت کا مستحق بنا دیا۔ اور دنیا کی زندگی جو ان کی گئی ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے رنج اور غم کی چیز ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، ہمیں اپنے کو اس نظام پر راضی کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے فیصلے پر اپنے کو راضی کریں گے تو ہم سکون کی زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.